السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے اور یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے خالق، مالک اور رب کی رحمت اور اس کا کرم نصیب رہے۔ آج کی اس کلپ میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان حروف کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے جو اصلاً عربی زبان سیکھنے کے سلسلے میں اور قرآن کریم صحیح پڑھنے کے سلسلے میں اصلاً مطلوب ہوتے ہیں، مقصود ہوتے ہیں، ٹارگٹ جن کو کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی آواز صحیح ہم نکالنے والے بن گئے تو پھر باقی جو اور حروف ہیں الفابیٹ کے حصے کے تو وہ تو آلریڈی ہم نکال ہی لیتے ہیں۔ تو جو باتیں پچھلی 4 کلپس میں الگ الگ کہی گئیں اور جو حروف الگ الگ پیش کیے گئے وہ سب اس کلپ میں ایک جگہ اکٹھے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ 11 حروف پیش خدمت ہیں، انہیں اچھی طرح سے دیکھ لیں، دل اور دماغ میں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ یہی وہ اصل 11 حروف ہیں کہ جن کی آواز ہم نے صحیح نکالنا سیکھ لی تو اپنے رب کی کتاب پڑھنا اور اگر عربی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہو تو عربی زبان کو صحیح پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چارٹ پیش خدمت ہے جس میں سب سے پہلا حرف ثا ہے، پھر ح ہے، پھر خا، ذال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف۔ گنتی کریں تو یہ 11 حروف بنتے ہیں، 3 3 6 3 9 10 اور 11۔ یہی وہ اصل حروف ہیں جن کو ہمیں ہر صورت میں سیکھنا ہے اور ان کی آواز صحیح نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس چارٹ کے بعد اب یہ چارٹ ملاحظہ فرمائیں اور غور سے دیکھیں کہ پہلا حرف کاف ہے اور اس کے بعد قاف، اسی طرح حمزہ جس کی آواز آ کی نکلتی ہے اور دوسرا حرف عین جس کی آواز آ کی نکلتی ہے، پھر گاف اور غین۔ یہ حروف بھی بہت اہم ہیں کیونکہ ہم ہندی بولنے والے، اردو بولنے والے، اپنے بھارت، پاکستان، اس خطے کے، بنگلہ دیش وغیرہ اس خطے کے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قاف لکھا ہے تو کاف کی طرح پڑھ لیا تو کام چل جائے گا، یا عین لکھا ہے اور آ کی آواز نکال لی تو کام چل جائے گا، اسی طرح غین لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے گاف پڑھ لیا تو کام چل جائے گا۔ تو اس کی وضاحت ہم بہت اچھی طرح سے کر چکے ہیں کہ کام نہیں چلے گا بلکہ بات بدل جائے گی، معنی بدل جائیں گے، اور اگر قرآن میں نماز پڑھنے میں ایسا کر رہے ہیں تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ ہم سمجھیں گے ہم نے نماز پڑھی لیکن وہ نماز ادا نہیں ہوگی اور اس کی قبولیت یا مردودیت وہ اللہ کے سپرد ہوگی۔ اس کے نزدیک اگر ہم معصوم ٹھہریں گے غلط پڑھنے میں تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر مجرم ٹھہرے تو یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہوگا، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، وہ چاہے گا تو گرفت کرے گا، ہماری پکڑ کرے گا۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنے رب کی کتاب کوشش کر کے صحیح پڑھنے والا ہم کو بنائے، اور کوشش کرنے کا جو زمانہ ہے اس کے اندر جو بھی ہماری جد و جہد ہوگی، محنت ہوگی، وہ ہر صورت میں قبول ہوگی۔ اب تیسرا چارٹ پیش خدمت ہے، اسے دیکھیں۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ تا، دال، زال، سین، یہ حرف جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو انہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں آسانی سے، لیکن جب یہ نیچے والے حروف طا، ضاد، ظا اور صاد سامنے آتے ہیں تو ان میں بھی ہم اگر سیکھا نہیں ہے باقاعدہ ان حرفوں کو نکالنا صحیح آواز سے تو ہم
وہی تا کا کام بھی تا سے چلا لیتے ہیں، ضاد کا دال سے، ضا کا زال سے، اور صاد کا سین سے. تو ایسا کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام چل رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارا کام نہیں چل رہا ہوتا ہے، اور ہم انجانے میں حرف کی آواز تبدیل کر کے لفظ کے معنی بدلنے کی غلطی اور قصور کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی کلپس اور آج کی کلپ کی روشنی میں جو حضرات دیکھ رہے ہیں وہ خالی اپنے آپ کو دیکھنے ہی تک محدود نہیں رکھیں گے، اور ان میں جو لوگ سننے کے بعد یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ حروف سیکھنے کی چیز ہیں اور ہمیں ہر صورت میں سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کی کتاب غلط پڑھنے کی غلطی اور قصور کرنے والے نہ بنیں، اور ان لوگوں میں جان بوجھ کر ان لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل نہ ہو جو جانتے بوجھتے یہ غلطی کرتے ہیں اور جن سے یہ قصور سرزد ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ صرف دیکھنے اور سننے تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھیں گے، اور وہ یہاں ہماری پیش کردہ کلپ سے اور جو دوسری اور کلپس ہیں اور کہیں سے بھی کسی سے بھی آن لائن یا کسی کے سامنے بیٹھ کر کے کسی کو استاذ بنا کر کے کسی بھی طرح سے اگر سچا داعیہ اور سچی طلب دل میں پیدا ہو گئی تو پھر ہم اللہ کی کتاب کو اس طرح سیکھنے والے بنیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور پھر اس طرح پڑھنے والے بھی بن جائیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کو کہا ہے. تو اس کلپ میں ہم نے وہ سارے حروف جمع کر دیے ہیں جو عربی کے ہیں اور ساتھ میں ہندی یا اردو کے ہیں، اور ان کی وجہ سے عربی کے صحیح حرف پڑھنے میں ہمیں مغالطہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرف نکال لیا تو ہمارا کام بن گیا. تو یہ سارے ہی حرف ہم نے یہاں پر اکٹھا کر دیے ہیں آسانی کے لیے. اور اب آخر میں ایک مرتبہ پھر پورے حروف تہجی ہم دہرائے دیتے ہیں اس نیت سے کہ ہم سب ان کو غور سے سنیں گے اور کوشش کر کے اسی طرح آواز نکالنے والے بنیں گے. الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. بس آج کے لیے اتنا ہی. دعا کی گزارش ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اس سلسلے کے تسلسل کی بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. اور آخر میں ایک گزارش بھی ہے جو سبھی کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں کہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ چیز عام ہو اور لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ فائدے کی شکل وجود میں آئے. بس آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.